اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ نہ دینے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کی آنکھوں پر ابھرے ہوئے 2 نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ توک بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کے دونوں باہوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں یہ مضمون آیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں بخل کنجوسی کرتے ہیں جو اس نے ان کو اپنے فضل سے دیے ہے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے وبال ہے۔ انہیں بہت جلد قیامت کے دن اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے کنجوسی کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی کے جس مالک نے ان میں سے ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کیا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی جو دوزخ میں تپائی جائیں گی، پھر ان سے ان کا پہلو اور ان کا ماتھا اور اس کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ جب بھی وہ تختیاں ٹھنڈی ہو کر دوزخ کی آگ میں واپس کر دی جائیں گی تو پھر بار بار نکالی جاتی رہیں گی اور ان سے داغ دیا جاتا رہے گا، اور یہ سزا اس کو اس دن میں ملتی رہے گی جو 50,000 سال کا دن ہوگا، یہاں تک کہ سب بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر آخر کار وہ اس مصیبت سے نجات پا کر اپنا راستہ پائے گا جو جنت کی طرف ہوگا یا دوزخ کی طرف۔ موجود لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اونٹوں کا حکم بھی ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو اونٹوں والا ان میں سے ان کا حق ادا نہیں کرتا اور ان کو حقوں میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جس دن ان کو پانی پلائے اس دن ان کا دودھ بھی نکال لے تو اس کو ان اونٹوں کے نیچے صاف میدان میں لٹا دیا جائے گا۔ اس کے اونٹ خوب موٹے تازے سب کے سب وہاں موجود ہوں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی غیر حاضر نہ ہوگا۔ وہ اونٹ اپنے کھوروں سے اس کو روندیں گے اور اپنے منہ سے اس کو کاٹیں گے۔ جب ان کا پہلا گروہ گزر چکا تو بعد کا گروہ اس پر لوٹا دیا جائے گا۔ 50,000 برس کے دن میں بندوں میں درمیان فیصلے ہونے تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف پائے گا یا دوزخ کی طرف۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، بکریوں اور گایوں کا حکم بھی ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو گایوں کا مالک اور بکریوں کا مالک ان میں سے ان کا حق ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کو صاف میدان میں ان کے نیچے لٹا دیا جائے گا۔ ان میں سے وہاں ایک گائے یا بکری غیر حاضر نہ ہوگی اور نہ کوئی ان میں مڑے ہوئے سینگوں کی ہوگی اور نہ کوئی بے سینگوں کی اور نہ کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں کی۔ پھر یہ گائیں اور بکریاں اس پر سے گزریں گی اور اپنے سینگوں سے اس کو مارتی جائیں گی اور کھروں سے روندتی جائیں گی۔ جب ان کا پہلا گروہ گزر چکے گا تو آخری کا گروہ اس پر لوٹا دیا جائے گا۔ 50,000 سال کے دن میں فیصلہ ہونے تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف پائے گا یا دوزخ کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔